اور جو بات کہوں گا ذمہ داری سے ادھر ادھر پھینک کے نہیں جاؤں گا، توجہ رکھنا۔ اب اگر یہ کہے جناب والا میری طرف دھیان رکھو، کوئی یہ کہے کہ امام حسین پاک سے یا ان کی اولاد سے یا سیدزادوں سے اہل بیت اطہار سے تم ہی نہیں، اگر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی ہو، توجہ رکھنا، حاجی ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، اور وہ بھی ایسا نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، بڑا متقی پرہیزگار ہو، اور اپنے یہاں مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں پڑھتا ہو، اور خانہ کعبہ میں بھی کون سی جگہ جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اتنا بڑا نمازی، اور پھر حسین پاک سے یا ان کی اولاد سے یا کربلا والوں سے دل میں محبت رکھتا ہوا مر گیا، نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں نہیں بچا پائیں گی، اس کے روزے نہیں بچا پائیں گے، اس کی عبادت نہیں بچا پائے گی، وہ جہنمی ہے۔ کون کہتا؟ اب دلیل بھی دیکھو نا، جب دعویٰ کر رہے ہو دلیل بھی ساتھ میں چلے تاکہ بات پوری ہوتی چلی جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ یہ فتویٰ کس کا؟ کسی پیر کا نہیں، کسی مولانا کا نہیں، مفتی کا نہیں۔ مولانا کا ہوتا تو ہو سکتا ہے 5 یا 10 ہزار روپے میں بک گیا ہوتا، بلکہ یہ میرے نبی کا کہنا، نبی کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو لوگ حسین پاک سے نفرت رکھتے ہیں، کربلا والوں سے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ اب اگر نماز پڑھ رہا ہے یہ بچے جلسہ کرنے لگے حسین پاک کے نام مرنا، اچھا نماز پڑھتا نہیں اور حسین پاک کا اتنا نام لے رہا، چلو یہ جوانی میں حسین پاک کا نام لے رہا، اور تم نے اپنی جوانی دیکھی کیا کیا کرتے تھے، نہ جانے کتنے چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ناچ دیکھتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ کم سے کم یہ بچے یہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ حسین پاک کا نام لیتے لیتے یہ مسجد میں آنا شروع کرے، مسجد میں آنا شروع کرتے۔ لیکن توجہ کرو، نبی فرماتے ہیں لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اتنی نمازیں پڑھے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، روزہ رکھے، سجدے کر مر جائے، اور نبی کی اولاد سے اگر دشمنی رکھتا ہے، اگر بغاوت رکھتا ہے، دخل النار۔ نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی۔ اب تمہیں محبت کرنی پڑے گی، کیا کرنی پڑے گی؟ محبت کرنی پڑے گی۔ لیکن میں جو لے کر آ رہا ہوں یا تک لے کر آ رہا ہوں، محبت یہاں لانا تھا مجھے۔ محبت ہر چیز کی ایک حد ہے، محبت نہیں کرے، ہر چیز کا ایک دائرہ، ہر چیز کی ایک حد ہے۔
اسٹیج کی حد یہاں تک. اگر میں شاعر طاہر رضا صاحب کو اگر کرسی پہ بٹھا دوں اور کوئی یہ کہے کہ اسٹیج پہ بیٹھے تو غلط، کیونکہ اسٹیج حد سے آگے. عشاء کی نماز میں 4 رکعت نماز کتنی؟ اور اگر کوئی 7 رکعت پڑھ لے، کتنی بولو؟ 7 رکعت. اور پھر امام صاحب سے پوچھے امام صاحب ذرا بتلاؤ مجھے زیادہ ثواب ملا یا کم ملا؟ تو امام صاحب کہیں گے کیا معاملہ ہے؟ کہے گا کہ میں نے 7 رکعتیں پڑھی. امام صاحب کہیں گے تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے عشاء میں 4 رکعتیں تھی، تو حد سے آگے بڑھ گیا. تو نے 5 نہیں 6 نہیں 7 پڑھی. اب وہ یہ کہنے لگا امام صاحب کہ تمہاری ہمت گئی ہے. ارے میں نے میں سبحان ربی العظیم کہا، رکوع میں سبحان ربی الاعلی کہا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا. میں نے اللہ کی تسبیح بولی، اللہ کا نام لیا، کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو پھر مجھے زیادہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن جواب یہ ملا ہے تو حد سے آگے بڑھ گیا. ایسے ہی حد سے آگے بڑھ گیا. حسین پاک سے محبت کرنے والوں، محبت کی ایک حد ہے، وہ حد ہے شریعت مصطفیٰ. شریعت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے تو حسین پاک سے محبت کرو گے تو تمہاری محبت ہوگی ورنہ عداوت ہوگی. اور شریعت مصطفیٰ یہ ہے اگر حسینی ہے تو کھائے گا، تیرے کھانے کی ادا بولے گی بھی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے گی بھی نبی، تیرے چچل کی ادا بولے گی بھی نبی، تیرے سونے کی ادا بولے گی بھی نبی، تیری ہر حرکت بولے گی بھی نبی. اب اگر کہے گا یا حسین تو شریعت مصطفیٰ رہے گا، تیری دنیا بھی کامیاب اور تیری آخرت بھی کامیاب. اگر چاہو تو بیٹا تھوڑا ایکو کم کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایکو کم کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں میری بات؟ توجہ ہے نا؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے اب دیکھو اپنے آپ کو تولو. ہم حسینی کہلاتے ہیں. حسینی ہوگا تو نماز چھوڑے گا؟ بولو حسینی ہوگا تو نماز چھوڑے گا؟ آخری وقت پہ بھی حسین پاک نے سجدہ کر کے یہ سبق دے دیا، دیکھو میں حسین ہوں، سجدہ اب بھی کر رہا ہوں، اور تم حسینی ہوگے تو مرتے دم تک انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑیں. نعرہ تکبیر، بولو انشاءاللہ. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے میں جو بات بتا رہا تھا ذرا میری طرف توجہ کرو، میری طرف غور کرو. اب اس دنیا کا جائزہ لو، دنیا کو چھوڑو، ہندوستان کا جائزہ لو. نوجوانوں تم اپنے گاؤں میں دیکھو، برابر والے گاؤں میں دیکھو، اور آگے والے گاؤں میں دیکھو، بہار کی سرزمین پر دیکھو. اے لوگو اب دیکھ کر کے یہ مجھے بتاؤ، یہ حسین پاک کی محبت میں جو 10 تاریخ کو جلوس نکال رہے ہیں، رات کی 9 کو جو جلوس نکال رہے ہیں، بولو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ گشت نکال رہے، لاٹھی ہاتھ میں لے لی، تلوار ہاتھ میں لے لی، چوری ہاتھ میں لے لی. اب یہ نکلا، وہ نکلا جس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، وہ نکلا جس نے کبھی حلال کھا کے نہیں دیکھا، وہ نکلا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے. یہ حسینی بن کے ہری پٹی باندھ کے نکلا، اور اس کا انداز یہ ہے آدھے لڑکے لاٹھی کھیلنے والوں میں شراب پینے والے ہوتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے. مجھے بتاؤ بغیر شراب پیے رات کے 1 بجے تک ناچ رہا، کود رہا، کھیل رہا، چکر میں مت پڑو، یہ حسینی نہیں ہے. اگر حسینی بننا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، نماز پڑھتے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، اور یہ کہو مولا حسین کے صدقے میں ہماری اولاد کے ہمارے گناہ معاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی سید مقی الرحمان صاحب قبلہ
नारे तकबीर। वाह बेटा बिल्कुल ही पट कर दिया कि तुमने इतना रखो, आप अपने हिसाब से चलाओ, मैं नहीं जानता, तुम चलाओ, लेकिन तुम्हें तो एहसास होता होगा ना कि मेरी गाड़ी कैसी चल रही है। यार जरा गौर करो, ये हमारे बच्चे हादसे से जा रहे हैं। हजरत आधों से ज्यादा शराब पी लेते थे, शराब। और जो रात की 9 को गश्त निकलती है, फिर उस गश्त में लड़कियों का हुजूम देखते थे, फैशनीले कपड़े पहन कर लड़के घूम रहे हैं, और जिनकी नई नई शादी हो गई है वो अपनी बीवियों को ले जाते हैं मेले और कहते हैं कि साहब हुसैन पाक की मोहब्बत में निकले, पूरी रास्ता बंद कर दिया जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बड़ा ऊंचा खिलाड़ी आया है, बड़ा ऊंचा चलाने वाला आया है, और ये कहता है मसीह है, शराब पी के ढोल बजाने वालों, शराब। और कुछ बड़े लिखे कुछ नहीं, मतलब तो हाशिया हाशिया को मतलब समझते हैं, बस बस मोबाइल से सुन के और गूगल पर सर्च करके उल्टी सीधी बात को अपनी बनी को उल्टी सीधी बात हमारे सुन के बात कई कई फोन के साथ साथ जाने वाले कई अगर साथ में इस्तेमाल करना, सुनो तुम्हारे इलाके के जो अच्छे आलिम इमाम साहब हैं उनसे पूछो हजरत हम कौन से अहले सुन्नत वल जमात कौन से आलिम की तकरीर सुने, कौन से बता दो, उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं का बयान सुने, वरना तुम्हें पता नहीं चले। तुम्हें क्या पता चलेगा? जिसने कभी कोई चीज देखी, जिसने दो रास्ते देखे, उससे पूछो ये रास्ता अच्छा, ये रास्ता अच्छा, उसे क्या पता कौन सा रास्ता अच्छा, जिसके रास्ते देखोगे उससे पूछो।
سمجھ رہے؟ ورنہ وہ جملہ مجھے یاد آیا، نبی نے فرمایا ایمان کا بچانا، میں بہت سا آقا کا فرمان ہے کہ ایمان کا بچانا اور اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کا انگارہ مشکل ہے۔ آج دور آ گیا ہے، آج وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے، صبح میں جا رہا ہے، شام میں اتنی بحث چوراہوں پہ ہو رہی ہے، اتنی لڑائی چوراہوں پہ ہو رہی ہے، اتنے بس ان پڑھ مفتی بن گئے، وہ ان کو برا کہنے لگے، ان کو برا کہنے لگے۔ یہاں صحابہ رسول تک پہنچ جاتے، کچھ اہل بیت ہار پہنچ جاتے، دونوں کا ایمان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس علماء نہیں ہے کیا؟ تمہارے علاقے میں تو گنگا میں بابا حضور کی خانقاہ سمسندیہ، ان کے پاس علماء رہتے ہیں، خود چاہیے عالم، اگر ضرورت پڑے گی اور اچھے علماء ان ٹچ میں۔ اے عالم، آج دیکھو محبوب صاحب نے اتنے شاندار طریقے سے پروگرام چلا، کیونکہ جلسوں کو تمہاری طرف سے ڈال دیا گیا تو جلسے بھی ہو چکے ہیں، اور اگر علماء کی طرف رہے گا تو دو چار جلسوں میں ہمیں ایسا ہوگا انشاءاللہ ایک بھی ہوگا، یہی قوم کہے گی صحیح معنوں میں پیسہ وصول ہو، صحیح معنوں میں پیسہ وصول ہو۔ اور جنہیں لفنگیری چاہیے تھے جملہ معاف کر دینا، جنہیں لفنگیری چاہیے وہ تو روز روز کریں گے، یار مزہ نہیں آیا، خبر میں جانا گرج نہیں مزہ آیا کہ نہیں۔ اے اگر حسین ہو یار حسین پاک طرز کو اپنا، حسین پاک کی اور چیزیں نہیں تمہارے، یہ محفل اچھا رسول کو بلایا، علماء کو بلایا، ہر اچھی بات کرو، اور میں نے پہلے بتا دیا اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا حصہ، وہ ثابت بھی کر دیا۔ اور نبی فرماتے آقا کیا فرماتے معلوم ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ من احبنی واحب هذین واباهما وامهما۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ مَعِي فِي دَرَجَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دونوں شہزادوں سے حسن حسین سے محبت کی، جس نے دونوں شہزادوں کی ماں سے محبت کی، اور جس نے دونوں شہزادوں کے باپ یعنی علی سے محبت کی، نبی فرماتے تھے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں۔ لیکن محبت کا مطلب شرارتی کر ڈھول بجانا نہیں ہے، محبت کا مطلب تیری بہن بیٹیوں کو تکنا نہیں ہے، محبت کا مطلب شریعت کے خلاف کودنا ناچنا نہیں ہے، محبت کا مطلب یہ ہے اگر حسین پاک سے محبت ہوگی تو تو اپنے بچوں سے یہ کہا جائے گا شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا، چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو میں یہ نہیں کہتا ہوں مت کرو، بریانی بھی حسین پاک کے نام پہ لوٹاؤ، کھچڑا پکاؤ حسین پاک کے نام پہ لوٹاؤ، سب کچھ کرو، یہاں غریبوں کا بھی خیال رکھو، یہاں پر محتاجوں کا بھی خیال رکھو، یہاں پر مسکینوں کا بھی خیال رکھو، یہاں پر بے سہاروں کا بھی خیال رکھو۔ تمہارا یہ ہونا چاہیے اگر ہم کریں تو پہلی تاریخ سے ہمارے گھروں میں قرآن خوانی ہو، کسی گھر میں علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کسی گھر میں علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کسی گھر میں علماء کے نام کی قرآن خوانی ہو رہی ہے، تم اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے ہو؟ بیٹے چاند تو پانچ قرآن شریف پڑھ لے، تو کس کے نام پڑھ رہی ہے؟ تو فاطمہ کے نام کا، تو سیدہ زینب کے نام کا، تو سکینہ کے نام کا، تو مروہ کے نام کا، تو شہبہ کے نام کا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے قرآن ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے ہو۔ کئی جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 50 کلو شکر لایا اور شکر لا کے چوراہے پہ وہاں پہ شربت چل رہا، لڑکی بھی بہن مل پڑی ہے، ہنسی مذاق ہو رہے، ٹھٹے چل رہے ہیں، ارے لڑکیوں ایک گلاس پانی کے لیے تم اپنے نقاب اتار دیے، ایک گلاس شربت کے لیے تم دوسرے سے بتاتے رہے کہ ایک گلاس پانی کے لیے تم پردے سے باہر آئے۔ سیدہ فاطمہ یہ کہتی ہے اور کے پاس سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، ہیرے کے جواہرات سے زیادہ، زیور سے زیادہ، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے، شرم ہے۔ یہ صرف ہماری غلطیاں، تو میرے بات یہ لگ رہی ہوگی کہ یار یہ شہادت کیوں نہیں سنا رہا ہے، یہ حسین پاک کی کرامت کیوں نہیں سنا رہا ہے، سمجھے یہ سنائیں، اور بس ایسا کر دیں، لیکن وہ بھی اپنے وقت سنائی جاتی، ان کا 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 بھی اپنے وقت
ان کا بھی وقت ہوتا سنائی جاتی.
لیکن مبارکباد لائی ہو یار آپ لوگ سن رہے ہو ایسے عجم ایسے سفر میں یہ علماء بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سب سے علم عمل میں برکت فرمائے میرے علم عمل میں برکت فرمائے حضور بابا حضور کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے ان کا سایہ سب سروں پر پڑا دے اور ان بیٹی والوں کو مبارک پیش کرنا انہوں نے روپیہ 10 روپے نبی کی چوکی میں سجائی اور وہاں حاضر ہوئے اسی لیے میں تمہیں یہ کام دے کر جا رہا ہوں اور سن ہاں ابھی 3 بجنے والے تھوڑی سی 4 مختصر انداز میں یہ بھی کر سکتے ہو ہاں جی اللہ سمجھ کیسے حالات کوئی بھی مولانا کوئی بھی مفتی کوئی بھی امام ہمارے بچوں کو ڈھول سے شاپ سے اس سے نہیں بچا سکتا نہیں روک سکتا آج کل تو نفرت رہتی ہے نا پہلے تو بڑا آدمی کسی کو ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دے الٹا لڑ جائے پہلے ادب بتاتا میں یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہر ماں کی ذمہ داری ہر بھائی کی ذمہ داری ہر بہن کی ذمہ داری ہر چچا کی ذمہ داری ہر مامو خالو رشتہ دار کی ذمہ داری کہ اپنے گھر کی ذمہ داری رکھنا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرمان ہمارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مزہ چاہیے جلسہ ہو تو ڈھولک بجانے والے نہ ہو اس جلسے سے کم 10 نمازی بڑھ جائے بولو پکا سے حسین پاک غلام بننا چاہتے ہو بولو انشاءاللہ زبردستی بولو انشاءاللہ اگر پکا سے بننا چاہتے ہو بابا حضور موجودگی میں کہہ جا رہا ہوں اللہ کے واسطے نماز چھوڑو نمازوں کی پابندی کا بولو کرو گے حلال کماؤ حلال کھاؤ حرام سے بچو غیبت سے بچو تیری تجھے مجھے ستانے سے بچو جلال حسد یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو اور پکا کے سچے حسین پاک غلام بنو بولو انشاءاللہ 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 زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نے توفیق دی تو بیان ہوگا میرے ساتھ سب لوگ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.